السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 476، سورۃ غافر مؤمن، آیات ہیں 78 سے لے کر 85 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، کئی رسول، جن میں سے بعد کے واقعات آپ پر بیان کیے، اور ان میں سے بعد کے قصے بیان نہیں کیے۔ اور رسول کا یہ مقدور نہیں کہ کسی معجزے کو لے کر آئے سوائے اللہ کی اجازت کے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے یعنی عذاب کا، تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس جگہ باطل خسارے میں رہ جاتے ہیں، نقصان میں۔ نبیوں کی تعداد کل کتنی تو معلوم نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے واقعات بیان کیے اور بعض کے نہیں۔ اب جو بیان کیے ہیں وہ تعداد تو ہمیں معلوم ہے، جو قرآن شریف میں ہوئی ہے 25 کی۔ اب جو بیان نہیں کیے گئے وہ کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ لہذا ضعیف باتیں اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کی آیت بالکل واضح اور صریح ہے۔ دوسرا ہے کہ رسول خود اپنے طرف سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتا، کیونکہ کچھ رسول ایسے ہیں کہ ابتدا سے انہیں معجزات دیے گئے، کچھ رسول ایسے تھے کہ مطالبے پر قوم کے، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ قوم نے مطالبہ کیا پھر بھی نہیں دیے گئے معجزے۔ یہ اللہ کی اجازت۔ لیکن جب اللہ کا عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس جگہ پھر یعنی جب اللہ کی گرفت ہو تو پھر یہ باطل جو ہے نقصان میں رہ جاتے ہیں۔ اب یہ عذاب کی شکل چاہے دنیا میں آئے، جب اللہ نے گرفت کر لی تو کر لی۔ مزید انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ دیکھیے ہم تأکلون پڑھ رہے ہیں، خیال رکھیے گا تاکلون نہ پڑھیں۔ اللہ تو ہے جس نے تمہیں دیے، عطا کیے چوپائے۔ اب اس کے فوائد کیا؟ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، اس میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کو کھاتے ہو۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لیے مویشی جو عطا کیے ہیں، بعض پر ہم سوار ہوتے ہیں، بعض پر سوار نہیں ہوتے، جیسے بکرا بکری مینڈھا مینڈھی صرف کھانے کے استعمال میں، لیکن اور بھی فوائد ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں کہ تمہارے سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، حاجتاً کہ کسی مقصد کو حاصل کرنا،
تو تم ان پر سوار ہو کر وہاں جاتے ہو، پہنچتے ہو. وعلیہا وعلی الفلک، اور مویشیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جب دور جاتا ہے جانوروں پر، چوپاؤں پر جو سوار ہونے کے ہیں، اونٹ پر جو یا کشتیوں پر سوار ہو کر جاتا ہے، تو سینے میں جو چھپا ہوا ہے، یعنی کچھ ہر ایک کے مقاصد رہتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر مالی تجارت خریدوں، جو بھی مقاصد ہیں، لوگوں سے ملوں، یہ تم حاصل کرتے ہو. یہ بیان کیا جا رہا ہے. مزید وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. انسان خود دیکھے اپنے نفس میں، اپنے جسم میں، زمین میں، آسمان میں، بہت ساری. تو پھر کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کس کس نشانے کو؟ کوئی بھی ہو، چاہے مرد مومن ہو، کافر ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، مگر انکار کس نعمت کا کرو گے؟ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. کیا دیکھتے نہیں زمین میں گھومتے پھرتے نہیں تو دیکھتے کہ ان کے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا. اچھا کیسے تھے جو ان کے پہلے لوگ تھے؟ تعداد میں ان سے زیادہ کفار مکہ سے، قوت میں کفار مکہ سے سخت، اور بہت ساری انہوں نے یادگاریں چھوڑی تھی بنسبت کفار مکہ کے. مگر یہ ساری چیزیں بھی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی. جو کچھ وہ کرتے تھے کچھ بھی کام نہیں آئی، اور عذاب میں دبوچ لیے گئے. یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ توجہ کفار مکہ کو کہ تم تو ان سے کمزور ہو، تو جب تم سے زیادہ قوت والوں کا یہ حشر ہوا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا رسول کے نہ ماننے کی صورت میں. اب گزشتہ قوموں کا مزید ذکر کیا جا رہا ہے کہ تصویر کشی کہ کس طریقے سے گرفت ہوئی. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب ان کے پاس ان کے رسول، ہمیشہ رسول ان کے، جس قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا وہ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے. بالبینات، معجزے لے کر آئے، واضح دلائل. فرحوا، تو کیا ہوا؟ ان کے پاس جو علم تھا اس پر اترانے لگے. تو گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو ایک طرف اللہ اس کے رسول کا علم، اور ایک طرف ان کا اپنا علم جو کیا تھا؟ توہمات، زعم. یہی تھا نا، علم یقینی تو نہیں تھا. تو اپنے زعم والے علم پر وہ اترانے لگے، تو گرفت ہوئی، اور اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. مزید اس کی تفصیل. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. جب دیکھا ہمارا عذاب تو بولے کہ ہم اللہ پر، صرف اللہ پر ایمان لائے، اور ہم جو شریک کرتے تھے نا ان کا ہم نے انکار کر دیا. اب جب پہلے تو اتراتے تھے، رسول کا علم، اللہ کا علم، اور اپنا توہمات والا علم اس پر اتراتے تھے، مگر جب گرفت ہوئی اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا عذاب تو کہا کہ ہم اللہ اکیلے اس پر ایمان لاتے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا معمول کیا ہے، اگلی آیت میں اس کی شرح ہے، تو سنیے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ ان کے ایمان نے انہیں کچھ بھی نفع نہیں دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یعنی ہمارے عذاب کا مشاہدہ ہوا تو کچھ بھی نفع نہیں دیا۔ سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ، اللہ کی عادت، اللہ کا معمول یہی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اس کے بندے، ان میں یہی رہا کیا کہ عین وقت پر ایمان لانا، عذاب کو دیکھ کر قبول، ان کا ایمان یہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا نام ایمان نہیں۔ ایمان تو ہدایت، نصیحت بالغیب۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ یعنی اس جگہ پر پھر یہ کافر لوگ نقصان میں رہ جاتے ہیں، نقصان، خسارہ۔ تو آج کے صفحے پر نبیوں کے تعلق سے بالکل واضح ہے، لہذا ضعیف باتوں اور لکھی ہوئی ایسی کتابیں جو آیت کے خلاف ہوں، ہرگز ایسی کتابوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ ایسا واضح طور پر، کھلے طور پر قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن میں سے بعض کے قصے بیان کیے، بعض کے نہیں، تو پھر کیوں ہم تعداد کو متعین کریں؟ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کا اجر ہمیں ہماری اولاد، نسل تک باقی رکھے، انہیں اسلام پر باقی رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔